الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی پاکیزہ زندگی کے عنوان سے گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ ہفتے بعد غزوہ بدر کے حالات پر پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کو کامیاب کر کے پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچایا کہ ساری دنیا اگر تمہاری مخالف ہو جائیں اور ایک خدا اگر تمہاری مدد کرتا ہے تو ساری دنیا اس بندے کو ہرا نہیں سکتی، اور اگر رب العالمین کی نافرمانی کے ساتھ آپ ہیں اور رب العالمین آپ کی مدد روک دیں تو ساری دنیا مل کر کے کسی کی مدد نہیں کر سکتی. یہ میسیج اور یہ پیغام امت کے نام پہنچایا آنے والی نسلوں کو. ادھر جب بدر میں کفار کی ہار ہو چکی، شکست ہو چکی، ادھر مدینہ طیبہ میں ایک یہودی رہتا تھا کعب ابن اشرف. وہ گیا مدینہ سے مکہ اور مکہ جا کر کے ان لوگوں کے پاس رونے لگا تعزیت کرتے کرتے کہ آپ لوگ ہار گئے، مجھے بڑا برا لگا. ان کو ابھارنے لگا، تیار کرنے لگا کہ ہمیں پھر سے ان کو ہرانا ہے. چنانچہ یہ پھر مدینہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برائی میں وہ الگ الگ قسم کے اشعار پڑھا کرتا تھا، آپ کی برائی کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی کہ آپ میرے گھر آئیں، کھانے کی دعوت. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر پہنچے. اتنے برے اشعار بولتا تھا. پھر صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اس کا جواب دیا جائے. حضور فرماتے خاموش رہو، جواب نہیں دینا ہے. تو اس نے دعوت دی کہ آپ میرے گھر پر آ جائیں. حضور گئے، لیکن اس نے ایک پلان بنایا کہ جیسے کہ حضور میرے گھر پر آئیں تو تم چند آدمی مل کر کے حضور کو قتل کر دینا، نعوذ باللہ.
حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے گھر پہنچے، حضرت جبرائیل وحی لے کر کے آئے، اللہ کے رسول پلان تیار ہو چکا ہے آپ کو قتل کرنے کا، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پڑوں کے سہارے آپ اپنے گھر پر پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آپ کی حفاظت یہاں پر فرمائی۔ کوئی کتنی بھی چالیں چلیں، پروپیگنڈے کریں، لیکن رب العالمین جس کو بچانا چاہے پوری کائنات مل کر کے اس کو مار نہیں سکتی۔ سارے کفار چاہتے تھے کہ صحابہ کو ختم کر دے، نبی کو ختم کر دیں، لیکن یہ ہو نہیں پایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا کہ کوئی ہے کہ جو کعب ابن اشرف کو قتل کر دے۔ اب انتہا پر پہنچ چکی ہیں اس کی تکلیفیں۔ تو ایک صحابی محمد بن مسلمہ نے کہا ہے اللہ کے رسول میں تیار ہوں۔ اس کے گھر پر گئے محمد بن مسلمہ اور کہا کہ مجھے کچھ اناج چاہیے ادھار، میں تجھے دے دوں گا پیسے۔ تو کعب ابن اشرف نے کہا کوئی چیز گروی رکھنی ہے تو جا کر کے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ صحابی نے کہا کہ ہتھیار دے سکتا ہوں، دوسری کوئی چیز، بہت ضد کے بعد ہتھیار رکھنے کی بات ہوئی۔ رات کے وقت میں ہتھیار لے کر کے وہ صحابی پہنچے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کو اوپر سے آواز دی۔ وہ اوپر کے کمرے میں رہتا تھا کعب، اس کی بیوی بہت ذہین تھی کعب ابن اشرف کی۔ بیوی نے کہا یہ جو آواز آ رہی ہے اس میں مجھے خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، مت جا۔ کہا کہ نہیں، یہ تو کام سے آیا ہے، گروی رکھنے کے لیے آیا ہے ہتھیاروں کو اور مجھے اناج دینا ہے۔ کہا کہ نہیں، اس آواز میں مجھے تیرا خون ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے، تو جانے تیرا کام جانے۔ کعب ابن اشرف نیچے اترا۔ وہ بڑی بہترین خوشبو لگایا کرتا تھا کعب ابن اشرف۔ تو محمد بن مسلمہ نے یہ پلان بنایا کہ جب میں اس کو اپنی طرف کھینچوں تو آپ لوگ اس کا کام نمٹا دینا۔ تو اس کے بال میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ آپ کے جسم سے خوشبو بہترین آتی ہے، آپ کے بالوں سے بھی خوشبو آتی ہے، آپ اپنے بالوں کو سونگھنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ کہا کہ بالکل۔ تو اس نے اپنا سر آگے کیا، آپ سونگھ لیجیے، آپ کو اجازت۔ ایک مرتبہ سب نے سونگھا، پھر کہا کہ اور دل نہیں بڑا ہے، اور زیادہ آپ کے بالوں کو سونگھنا ہے۔ دوسری مرتبہ جب اس نے سر اپنا آگے کیا تو وہ صحابی نے اس کے بال زور سے پکڑے، نے کام نمٹا دیا، نے وہ لے کر کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا کہ حضور یہ کعب ابن اشرف منافقانہ کام کرتا تھا، یہاں رہتا تھا اور کافروں کو ایک ساتھ لڑنے کے پلان بنا رہا تھا، یہ اس کی ناس اور اس کا چہرہ آپ کے سامنے، ہم اس کو قتل کر کے آ چکے ہیں۔ ادھر دوسری طرف یہ لوگ بدر کی ہار کو برداشت نہیں کر سکے تھے، تو ان لوگوں نے پلان بنایا کہ کسی بھی طرح جا کر کے ان سے بدلہ لینا ہے۔ تو اب یہ لوگ سارا پلان بنا رہے ہیں۔ 3000 کا لشکر مکہ المکرمہ میں تیار ہوا مسلمانوں کے مقابلے کے لیے۔ حضرت عباس ابھی تک چونکہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ رہتے تھے مدینہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کے نام خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ محمد یہ مکہ والے آپ کے خلاف لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، 3000 کا لشکر ہے۔ تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ قاصد 500 کلومیٹر کا فاصلہ اونٹ کی سواری پر صرف 2 دن میں پورا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ چکا۔ صرف 2 دن میں 500 کلومیٹر اونٹ پر 2 دن میں مکہ سے مدینہ پہنچا اور یہ پیغام دیا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، 3000 کا لشکر۔ حضور کے پاس اتنا لمبا لشکر نہیں تھا، 3000 اونٹ بھی تھے ان کے پاس اور کچھ گھوڑے تھے، وہ لے کر کے وہ آ رہے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے رسول ہم تیار ہیں مقابلے کے لیے۔ چنانچہ 1000 کا لشکر حضور لے کر کے روانہ ہوئے۔ احد کی جگہ پر، احد پہاڑ کے قریب ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ احد کے میدان پر حضور پہنچے 1000 کا لشکر لے کر کے۔ اب عبداللہ ابن ابی سلول منافقوں کا سردار، اب وہ 300 آدمیوں کو لے کر کے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور میں تو اب میرے 300 آدمیوں کو لے کر کے جا رہا ہوں، آپ نے میری بات نہیں مانی، اب بچے 700 اور 3000 کا مقابلہ۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ یہاں پر عبداللہ ابن سلول پہلے سے مدینہ میں کیوں الگ نہیں ہوا، احد میدان میں آ کر کے وہ کیوں الگ ہوا؟ کہا کہ وہ اس لیے کہ کافروں کو پتہ چلے کہ عبداللہ ابن سلول ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں سے لے کر کے نکلتا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اچانک لشکر میں سے چند آدمیوں کا نکل جانا تاکہ اندر اندر لڑائی جھگڑے ہو جائے اور یہ لڑائی میں مسلمانوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑے۔ چنانچہ وہ تو لے کر کے چلا گیا، 700 آدمی یہاں پر بیٹھے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، 50 آدمیوں کو پہاڑ کے ایک کونے پر کھڑا کر دیا کہ آپ یہاں پر حفاظت کریں، 50 آدمی اور دوسرے آدمی اندر لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں شروع میں تو ان لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور سارے کفار 3000 کا لشکر بھاگنے لگا، ادھر خالی 700 ہیں، 3000 کا لشکر بھاگ گئے۔ لیکن اب وہ جو صحابہ 50 کھڑے تھے پہاڑ پر، ان لوگوں نے سوچا کہ چلو اب تو مال غنیمت لینا ہے، وہ اترتے ہوئے نیچے آئے اور یہ مال غنیمت لینے لگے۔ وہاں کے امیر نے منع کیا کہ مت جاؤ، لیکن وہ لوگ تو چلے گئے۔ 40 آدمی وہاں سے نکل چکے، اب صرف 10 آدمی بچیں گے پہاڑ پر۔ تو کافر بھاگتے بھاگتے دیکھتے ہیں کہ اب تو مسلمان اندر چلے گئے، یہ جگہ خالی پڑی ہے، چلو یہاں سے پھر کر کے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس وقت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہاں سے جا کر کے ان کا کام نمٹاتے ہیں۔ چنانچہ 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پہنچ کر ایک بات سوچنے جیسی ہے کہ بدر میں ایمان کا مقابلہ طاقت کے ساتھ تھا تو 313 کامیاب ہو چکے۔ احد کی ابتدا میں ایمان کا مقابلہ طاقت کے ساتھ تھا تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن اب تھوڑی سی چک صحابہ کی تو اس میں طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوا تو مسلمانوں کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا، اس لیے کہ طاقت تو مسلمانوں کے پاس تھی نہیں، طاقت تو وہاں پر زیادہ تھی۔ ایمان کا مقابلہ جب طاقت کے ساتھ آ جاتا ہے تو ایمان غالب آ جاتا ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی معمولی سی چک کہ چلو اب تو جیت گئے ہیں، حضور نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے آپ کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، وہ صحابہ کی اتنی سی چک پر وہ وہاں سے چھوٹے۔ تو یہاں پر اب اللہ نے اپنی مدد کو ہٹا لیا، اب طاقت کا مقابلہ طاقت سے ہوا، 70 صحابہ شہید ہو چکے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم طاقت کے اعتبار سے کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، ہمارا مقابلہ ایسی قوم سے ہو کہ وہاں پر طاقت زیادہ ہے، تو اس وقت ہم اپنا ایمان جو پاورفل ہو سکتا ہے تو سامنے والی طاقت لرز جا سکتی ہے۔ 700 کے مقابلے میں 3000 بھاگنا شروع کر دیے تھے، حالانکہ ہتھیار کچھ نہیں تھے، 3000 اونٹ تھے ان کے پاس۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خون نکلا، حضور کے یہ 2 دانت نکل چکے، بائیں طرف کے نیچے کے داہنی طرف کے 2 دانت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہوئے، اور خود کی کریاں جو ٹوپا پہنا تھا لڑائی کا، وہ کریاں حضور کی پیشانی پر گھس گئی۔ تو ایک صحابی اور مالک ابن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا خون صاف کرنے اپنے منہ سے چاٹ رہے ہیں اس خون کو۔ حضرت نے فرمایا اے مالک تو اپنا خون تھوک دینا، میرا خون تھوک دینا، اس کو اپنے منہ میں نہ لینا۔ مالک ابن سینان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا اور وہ تھوک نگل لیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جسم میں میرا خون چلا جائے وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد یہ خود کی جو کریاں حضرت کو یہاں پر گھسی تھی، ابو بکر جھکے کہ لاؤ میرے نبی کو یہاں پر 2 کریاں گھس چکی ہیں، اس کو میں نکالوں، تو وہ جھکے تھے۔ تو ابو عبیدہ ایک صحابی ہیں، قسم کھا کر کے کہتے ہیں اے ابو بکر میں آپ کو قسم اور واسطہ دیتا ہوں آپ ہٹ جائیے، آپ نے حضور کی بہت مدد کی ہے، اب یہ مدد میں کروں گا۔ چنانچہ وہ ابو عبیدہ وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد ابو عبیدہ یہ کھوڑی کی کریاں اپنے دانتوں سے کھینچ رہے ہیں، کھینچتے کھینچتے حضور ان کا ابو عبیدہ کا ایک دانت گر گیا ایک کڑی نکالنے میں، پھر بھی دوسری کڑی نکالتے ہیں، دوسرا دانت بھی ان کا گر جاتا ہے، دونوں دانت گر جاتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر کے جب یہ خبر پہنچی ہے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ جو صحابی نہیں ہے،
جو تابعین ہے اویس کرنی کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت کے احد میں 2 ڈانٹ گر گئے تھے، تو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک ڈانٹ گرایا، دوسرا ڈانٹ گرایا، پھر ان کو خیال آیا کہ شاید یہ ڈانٹ 2 نہ گرے ہو، دوسرے 2 گرے ہو، تو دوسرے 2 ڈانٹ گرائے، پھر خیال آیا کہ یہ 2 ڈانٹ نہ ہو، دوسرے 2 ڈانٹ ہو۔ ایسا کرتے کرتے اویس کرنی نے 32 ڈانٹ گرا دیے۔ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کے ڈانٹ گر جائے، اویس کرنی کے منہ میں ڈانٹ باقی رہے، ہو نہیں سکتا۔ حضور کی اتباع میں انہوں نے اپنے 32 کے 32 ڈانٹ سارے ڈانٹوں کو ختم کر دیا، اپنی دھڑوں کو اور سارے ڈانٹوں کو نکال کر کے رکھ دیا کہ حضور کے ڈانٹ رہے گر جاوے نے میرے رہے، ہو نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ کیوں تھا؟ 2 سبق انہوں نے پڑھے تھے، ایک توحید کا سبق پڑھا تھا اور ایک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا سبق پڑھا تھا کہ ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنی اولادوں کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی بیویوں کی قربانی دے سکتے ہیں کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتی ہیں تو ہم ان کو طلاق دے سکتے ہیں، اپنے وطن کی قربانی دے سکتے ہیں، مال کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا سبق پڑھا تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے اپنی ذاتوں سے ایمان تو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبان پر کلمہ ہے، لیکن ہم اپنے جسمانی جسم کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں تو سارے کلمے کے خلاف۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس لائن کی ہمارے پاس کوئی فکر، کوئی محنت، کوئی کوشش نہیں۔ وہ لوگ حضور کے پاس اس بات کو، توحید کو سیکھتے تھے، کلمہ نہیں ہے اس لیے جسم بھی برابر نہیں ہے۔ جیسے کہ لا الہ الا اللہ اپنے دل میں اتر جاتا ہے، محمد الرسول اللہ اس کے جسم پر دستک دے دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جسم میں اتر جاتا ہے، دل میں اتر جاتا ہے، تو محمد الرسول اللہ اس کے جسم پر دستک دے دیتا ہے۔ اس کی ٹوپی حضور کے طریقے پر آ جاتی ہے، اس کا لباس حضور کے طریقے پر آ جاتا ہے، اس کا چلنا حضور کے طریقے پر آ جاتا ہے، اس کا رہنا کھانا پینا سب حضور کے طریقے پر آ جاتا ہے۔ اور جب لا الہ الا اللہ مضبوطی کے ساتھ دل و دماغ میں نہیں اترتا تو باہر کی چیز دستک دیتی ہے کہ ابھی تک کلمہ تیرے دل و دماغ میں نہیں اترا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ گلاس میں پانی آپ بڑو ٹھنڈا، تو وہ پانی کا گلاس گواہی دے دیتا ہے کہ میرے اندر ٹھنڈا پانی آدھا ہے کہ پورا ہے۔ وہ باہر کی گلاس کا باہر کا حصہ اس بات کی دلالت کر دے گا کہ اس میں آدھا پانی ہے کہ کینا پورا بھرا ہوا۔ اسٹیل کے گلاس میں آپ ٹھنڈا پانی بھر کے دیکھ لیں، وہ گلاس گواہی دے دے گا کہ اس میں کتنا پانی ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گلاس میں آدھا پانی ہے کہ پونا ہے یا پوری بھری ہوئی ہے گلاس۔ جب انسان کے دل و دماغ میں ایمان اتر جاتا ہے، توحید، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دل و دماغ میں کامل طور پر لا الہ الا اللہ اترا تھا۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارا محمد الرسول اللہ تو ظاہر میں ہے ہی ہے، لیکن آپ اگر چاہیں کہ قربانی مل جائے تو ہم اپنی جانوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ تو ساری چیزیں انہوں نے قربان کر کے دکھلا دی۔ آج ہمارے پاس یہ نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ چہروں پر، دلوں پر، دماغوں پر، لباس پر نظر نہیں آتے، تو یقیناً ہمارے لا الہ الا اللہ میں کمزوری ہے۔ یہ تو کسی کو پوچھے خود آدمی سوچ سکتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں، یقیناً ہم سب مسلمان ہیں۔ تو وہ صحابہ اپنا موقع پا کر کے اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر ہم تھوڑے بھی غفلت میں رہے تو ہم کہیں منافق کی لسٹ میں شامل نہ ہو جائے، ہم تھوڑی بھی غفلت میں رہے تو کہیں مرتے وقت ہمارے سے کلمہ نہ چھین لیا جائے، ہم دنیا سے بغیر کلمے کے رخصت نہ ہو۔ اس لیے وہ اپنی تجارت کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ وہ درا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں کبھی ایمان سے محروم نہ کر دینا، اے اللہ تو ہمیں ایمان۔ ابو بکر جیسے صحابی جو یار غار ہے، حضور کے ہمیشہ ساتھ رہنے والے ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو بکر کو بھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ ابو بکر کہیں منافق نہ ہو گیا۔
اور ہم ہیں کہ ہم اطمینان سے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہم نے بس اپنی زندگی کو اطمینان سے بنا لیا. اس کے لیے کہ ایمان کا پاور ہمارے, تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم مجلسوں میں بیٹھیں, اللہ والوں کے ساتھ جڑیں. تو بار بار جب ایمان کی ضرب دل و دماغ پر لگے گی تو پھر وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ ہے. ورنہ اگر ایمان کی ضرب نہیں لگے گی تو پھر وہ بندہ مسجد نماز کے وقت میں دکان بند کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اگر یہ میں نے تالا لگایا تو یہاں پر میرا گراہک چلا جائے گا, رات کو بچوں کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جائے گا. تو یہ چیز یہ سکھلاتی ہیں. صحابہ نے یہ چیز مکی زندگی میں یہ سارا سبق سیکھا, اتنا سیکھا. اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ یقیناً ہم تو اپنے رب کے لیے کچھ بھی یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے, 1 منٹ کے لیے بھی دنیاوی زندگی کو ہم اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے. اسی عنوان سے بار بار ہمارے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں کہ بھائی اللہ والوں کی مجلس میں جایا کرو, ان کی باتیں سنو, ان کو سنو, دل پر لگاؤ کہ خدا کون ہے, توحید کیا ہے. وہ تو ایک بچے کو بھی بچپن میں کچھ سبق سکھلا دیا جائے نا, اس کی پریکٹس نہ کروائی جائے تو وہ بچہ بھی بھول جاتا ہے. ہم نے کلمے کا سبق تو پڑھ لیا لیکن ہم نے اس پر پریکٹیکل نہیں کیا. تو آج ہمیں بہت ساری چیزیں ایمان سے خلاف نظر آتی ہیں. ہماری تجارت ایمان کے خلاف ہے, ہماری شادیاں ایمان کے خلاف ہے, اسلام کے خلاف ہے, ہمارے سارے طریقے اسلام کے خلاف ہے. ہر چیز میں ہم دنیا دیکھتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ایسے حلقوں میں پہنچے. اسی عنوان سے ہمارا اجتماع جمعرات, جمعہ اور سنیچر 3 دن کا اجتماع ہے. جمعرات صبح سے شروع ہوگا اور سنیچر دوپہر کو دعا پر ختم ہوگا. صرف دعا میں نہ جائیں. دعا تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی دعا لے لیں. ماں باپ کی دعا حدیث میں ہی ہے کہ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی. صرف دعا کے لیے نہیں, جانا ہے پہلے سے اور آنا ہے اختتام پر, تب جا کر کے کوئی فائدہ اور کوئی چیز دین کی نئی سامنے آئے گی. اللہ والے ہوتے ہیں, وہاں پر آدمی رکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی راتوں کو جاگنے والا وہاں اجتماع کے پنڈار میں رات کو رو کر کے دعا کر دے, اللہ اس مجمع کی مغفرت کر دے. اگرچہ ہم گنہگار ہیں, اس کی اس دعا پر ہم وہاں پر سونے میں شامل ہو جائیں, ہماری مغفرت ہو جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. لہذا ہماری یہ کمزوریاں ہیں. ہم نے تجارت سیکھی تو تجارت کے لائن سے ہم نے وہاں پر کچھ تجربے حاصل کیے. ہم نے دنیا سیکھی تو دنیا کے تجربے لیے, لیکن ایمان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی تجربہ نہیں, کوئی چیز نہیں. اور یہی تو وجہ ہے کہ جب چھوٹی سی بھی تکلیف آتی ہے تو آدمی فوراً اسباب کو پکارتا ہے, اب کیا ہوگا. اور ایمان والا فوراً کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا, جب غار میں ابو بکر کے ساتھ پہنچے تھے تو ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. چھوٹی سی بات سمجھا دوں. فرعون جب اپنے لشکر کو لے کر کے پہنچا ہے, فرعون جب اپنے لشکر کو لے کر کے پہنچا ہے دریا میں, تو دریا میں پہنچنے کے بعد جب وہ آگے سمندر تھا اور اس کے آگے حضرت موسیٰ کا لشکر, حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ, بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر میں کود کر کے آگے نکل رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم کہتے ہیں موسیٰ پانی میں آ گئے, اب ڈوب جائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین, میرا رب میرے ساتھ ہے, مجھے راستہ دکھائے گا. وہ تو نکل گئے. اب پیچھے کے پیچھے بیچ میں حضرت موسیٰ پہنچے. اب یہ کنارے پر آیا تھا فرعون کنارے پکڑا کر کے اب کود رہا ہے. اب فرعون سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا, تو جب فرعون آ چکا اور فرعون ڈوبنے لگا, انا لمدرکون, ہم مر گئے, ہم مر گئے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی حالات آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مر جائیں گے, اب ہمارا کیا ہوگا. لیکن توحید جب آدمی کے دل و دماغ میں ہوتی ہے, ان معی ربی سیہدین, ان اللہ معنا, میرا رب میرے ساتھ ہے, میرا رب کسی کا کچھ نہیں کر. یہ سبق سیکھنا ہے. یہ سبق ہمارا کمزور ہے, بہت کمزور ہے, کافی حد تک کمزور ہے. اسی کی تو وجہ ہے کہ ہم نے تجارتوں میں بازاروں کو بھر دیا اور خدا سے لینے میں مسجدوں کو خالی کر دیا. ہم نے اسکولوں کو بھر دیا لیکن مسجدوں کو خالی رکھا. یہی تو وجہ ہے.
کہ توحید کا سبق کمزور ہے۔ صحابہ کے بازار خالی رہتے تھے، مسجدیں بڑی رہتی تھی، ہمارے بازار بڑے رہتے ہیں، مسجدیں خالی رہتی۔ یہ سبق سیکھنے کے لیے اجتماع میں پہنچنے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہم پہنچیں گے، اور ایسے وقت میں ہم پوری کوشش کریں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، میری زندگی تو آنن فانن ختم ہو جائے گی، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ میں نکلوں گا، 40 دن کے لیے میں نہیں تو میرا بھائی یا میرے گھر کا کوئی بھی فرد وہاں سے نکلنے کی پوری کوشش کرے گا، اور 3 دن تو مجھے اجتماع میں نکل ہی جانا ہے 72 گھنٹے کے لیے۔ میرا رب میرے کاروبار کو دیکھنے والا ہے۔ صحابہ نے تبوک کے موقع پر پکی پکائی کھجوریں چھوڑ کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ ہم تو غریبی میں زندگی گزار رہے تھے، کچھ کھانے کا نہیں تھا، کچھ پینے کا نہیں تھا، تبوک کے موقع پر اطمینان سے بیٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے کھجوروں میں وہ تمام برکتیں عطا فرمائی۔ اب کھجوریں کاٹنے کا وقت آیا، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو اور چلے جاؤ تبوک کے موقع پر۔ صحابہ نے چھوڑ دیا اس کو کہ چلو تبوک کی طرف چلے جاتے، اللہ برکت دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی، وہ برکتیں بھی دے دی۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کے لیے اٹھتے ہیں تو فوراً شیطان اور ہمارا نفس کہتا ہے اگر تو 2 دن 3 دن یا 40 دن 4 مہینے اگر تو رخصت ہو جائے گا، تیرا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، تیرے کاروبار میں کمزوری آ جائے گی۔ یہ ہمارے توحید اور ایمان کی کمزوری ہے۔ اس کے لیے کون کون کوشش کرتا ہے؟ انشاءاللہ ہم مکمل 3 دن دیولا اجتماع میں جانے کی پوری کوشش کریں گے۔ کھڑے ہو جاؤ، دوسروں کو مدد ملے گی، آپ کا نام نیکیوں میں آئے گا۔ کھڑے ہوں گے تو بہت فائدہ ہوگا، کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے 3 دن، 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے، 3 دن اجتماع میں ضرور پہنچیں گے۔ کھڑے ہو جاؤ، ایک کو دیکھ کر دوسرے کھڑے ہوں گے، تیسرے کھڑے ہوں گے۔ شرم کی بات نہیں ہے، اگر یہاں پر کھڑے ہو گئے، کسی نے دعا کر دی اللہ ان کی اولاد کو کامیاب کر دے، تو آپ کی دعائیں لگ جائے گی، آپ کی اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ کھڑے، اور یہ تمام حضرات اپنے ساتھ دوسرے 3 آدمیوں کو لے جانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا